بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جناب سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے قول مبارک انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب، اس قول مبارک پر اہل سنت کا موقف ہم نے چند دنوں پہلے ویڈیو کلپ کی صورت میں اپلوڈ کیا تھا، جس پر بعض احباب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول مبارک حضرت سیدتنا نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا عنا راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 332 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر 3778 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام ایک پہاڑ پر تشریف فرما ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہاڑ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پہاڑ تو ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر اللہ کا ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری دلیل حضرت سیدنا جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اللہ جل مجدہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق ارشاد فرماتا ہے، اور خود حضرت جبریل امین نے بھی آپ کو صدیق کہا۔ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث کا نمبر ہے 7148 کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لانے لگے تو آپ نے جبریل امین سے کہا کہ یہ ساری باتیں میں جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا تو ان باتوں کو کون مانے گا؟ تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وہو صدیق، اگرچہ آپ کی قوم ان باتوں کا انکار کرے گی لیکن حضرت ابوبکر صدیق ان باتوں کا انکار نہیں کریں گے بلکہ اقرار کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ پھر اس کے بعد صدیق لقب حضرت صدیق اکبر کا یہ وہ لقب ہے، المعجم الکبیر حدیث نمبر 14 ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 55 ہے۔ یہ وہ لقب ہے جو لقب اللہ جل مجدہ الکریم نے آسمانوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کے لیے نازل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد یعنی یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو صدیق اکبر گردانتے ہیں اور اہل سنت کے نظریے سے انحراف کرتے ہیں۔ خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، کہ حضرت ابو بکر کا نام نامی صدیق آسمانوں سے نازل کیا گیا، اور یہ گواہی کون دے رہے؟ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر امام حاکم نے تو مستدرک للحاکم کے اندر پورا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس پورے ایک باب کے اندر کثیر حدیثیں نقل کی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ امام حاکم کی مستدرک کی
اس باب کی ان احادیث کو پڑھ لیا جائے تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جو لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کی صداقت کبریٰ کا انکار کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ محصوری کے ایام میں ہے۔ یہ فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس حدیث مبارکہ کو 4 جگہ پر نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حصار کر دیا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا اپنے گھر کے اندر۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ نے اپنی کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کر کہا کہ لوگو، کیا تم نہیں جانتے کہ میں وہی ہوں؟ میں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ساتھ جب جبل احد پر چڑھے تو جبل احد تھر تھرانے لگا، کپ کپانے لگا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی اور ایک صدیق اور 2 شہداء تجھ پر موجود ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ وردہ عنہ اپنی اسیری کے ایام کے اندر جس حدیث کو لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں، وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کبریٰ پر دلالت کرتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے تو فضائل الصحابہ کے اندر ایک بڑی ہی معنی خیز روایت نقل کی کہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی سے کوئی حدیث سنتا ہوں تو اس حدیث کی میں دیگر لوگوں سے تصدیق کرواتا ہوں، کم از کم 2 لوگوں سے میں اس حدیث کی ضرور تصدیق کرواتا ہوں، لیکن میں جب بھی حضرت ابو بکر سے کوئی حدیث سنتا ہوں تو مجھے اس حدیث کی کسی سے تصدیق کروانے کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ مولا کائنات مولا علی ارشاد فرما رہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ صدیق ہیں، مجھے اس حدیث کو کسی سے تصدیق کروانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کا نمبر ہے 142 فضائل الصحابہ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں امام جعفر صادق کا وہ قول نقل کرنا چاہوں گا، اسی فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے حدیث کا نمبر ہے 2063 اس کو نقل کیا ہے کہ امام اور 357 پر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے اسی کتاب کے اندر کہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ عربی کے الفاظ ہیں نعمت صدیق یا نعم صدیق، علماء کے ہاں یہ دونوں کلمات بولے جاتے ہیں اس جملے کے، اس کلمے کے لیے، تو اس کے دونوں معنی بنتے ہیں کہ ہاں وہ کیا ہی اچھے صدیق ہیں، ہاں وہ کیا ہی حسین صدیق ہیں۔ پھر آگے امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی آپ کی صداقت کبریٰ کا اقرار نہ کرے، آپ کی صداقت کا اقرار نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں اس کی کسی بات کی تصدیق فرمائے، نہ آخرت میں اس کی کسی بات کی تصدیق فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کبریٰ کو اہل سنت کی انہی بنیادوں پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے، اور رافضی خیال ملاؤں سے اور بالخصوص رافضی خیال آستانوں کے ڈبہ پیروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔